کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں بظاہر سب کچھ موجود ہوتا ہے، گھر ہیں، لوگ ہیں، روزمرہ کی مصروفیات ہیں، شاید کچھ خواب بھی پورے ہو چکے ہوں، لیکن ان سب کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کے اندر کوئی خاموشی بسی ہوئی ہے، جیسے اندر کہیں گہرائی میں کوئی سوال بار بار سر اٹھاتا ہے، آخر میرے اندر یہ خلا کیوں ہے؟ بعض اوقات انسان رات کو سونے سے پہلے خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو دل کو سکون نہیں لینے دیتی۔ دن بھر مصروف رہنے کے باوجود دل کے اندر ایک بوجھ سا رہتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں تب بھی اندر ایک تنہائی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو انسان کو خود اپنی ہی زندگی عجیب لگنے لگتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ یہ سوال دنیا کے لاکھوں لوگ خود سے پوچھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ سوال کمزور لوگوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر یہ سوال وہ لوگ پوچھتے ہیں جو زندگی کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان صرف ظاہری چیزوں میں الجھا رہتا ہے وہ شاید اس خالی پن کو محسوس ہی نہیں کرتا، لیکن جو انسان اپنے دل کی آواز سنتا ہے وہ ایک دن ضرور اس احساس سے گزرتا ہے کہ میرے دل کو شاید کسی اور چیز کی تلاش ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان کو اگر سب کچھ مل جائے تب بھی وہ مکمل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان کے اندر ایک روح بھی ہے، اور روح کی ضرورتیں جسم کی ضرورتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ جسم کو کھانا چاہیے، آرام چاہیے، سہولت چاہیے، لیکن روح کو کیا چاہیے؟ روح کو چاہیے معنی، روح کو چاہیے سکون، روح کو چاہیے تعلق، اور سب سے بڑھ کر روح کو چاہیے اپنے خالق سے تعلق۔ جب انسان کی زندگی صرف دنیا کے گرد گھومنے لگتی ہے تو آہستہ آہستہ دل کے اندر ایک خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خلا مال سے نہیں بڑھتا، یہ خلا مصروفیات سے نہیں بڑھتا، یہ خلا لوگوں کی تعریف سے بھی نہیں بڑھتا، کیونکہ دل کی ایک حقیقت ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ دل کو سکون صرف اس جگہ سے ملتا ہے جہاں سے وہ بنایا گیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو تو انسان جب بہت زیادہ تھک جاتا ہے، جب دل پریشان ہوتا ہے، جب زندگی الجھنوں میں گھری ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی روح کی آواز کو دبانے لگا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید زیادہ پیسہ مل جائے تو سکون مل جائے گا، پھر وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر سوچتا ہے شاید زیادہ شہرت مل جائے تو خوشی مل جائے گی، پھر وہ شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے شاید زیادہ لوگ میرے ساتھ ہوں تو تنہائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی دل ویسا ہی خالی رہتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز سے دور ہو گئے ہیں، اور جب انسان اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے تو زندگی کی ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے۔ پھر وہی سوال دل میں اٹھتا ہے، آخر میرے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ کبھی کبھی انسان اس خالی پن کو مصروفیت سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود کو اتنا مصروف کر لیتا ہے کہ اسے سوچنے کا وقت ہی نہ ملے، لیکن جیسے ہی وہ تنہا ہوتا ہے، جیسے ہی رات کو خاموشی آتی ہے، دل پھر وہی سوال پوچھتا ہے، کیا یہی زندگی ہے؟ یہ سوال دراصل ایک نعمت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی سوال انسان کو تلاش پر مجبور کرتا ہے، اور یہی تلاش انسان کو سچائی تک لے جا سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس سوال کو نظر انداز کرتا رہے تو آہستہ آہستہ دل کے اندر کا خلا اور گہرا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خوش نہیں کر پاتی، وہ ہنستا ہے مگر دل سے نہیں ہنستا، اور کبھی کبھی وہ خود کو بھی سمجھ نہیں پاتا کیونکہ اس کا دل کسی اور چیز کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، ایک ایسی چیز جو دنیا کی کسی دکان میں نہیں ملتی، ایک ایسا سکون جو صرف ایک خاص تعلق سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ تعلق ہے انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلق۔ جب یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو زندگی کی خوبصورت چیزیں بھی بے رنگ لگنے لگتی ہیں، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو معمولی چیزوں میں بھی عجیب سی خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ بہت سادہ زندگی گزارنے کے باوجود بہت مطمئن ہوتے ہیں،
اور بعض لوگ بہت کچھ رکھنے کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں۔ یہی زندگی کا وہ راز ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آج کی اس گفتگو میں ہم اسی راز کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں انسان کے دل میں یہ خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس خلا کو بھرنا ممکن ہے؟ کیا واقعی دل کو وہ سکون مل سکتا ہے جس کی وہ تلاش میں ہے؟ ان سوالوں کے جواب بہت گہرے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ زندگی میں بہت کچھ ہونے کے باوجود دل خالی سا لگتا ہے، تو آج کی اس گفتگو کے آخر تک آپ کو اس احساس کی اصل وجہ بھی سمجھ آ جائے گی، اور وہ راستہ بھی جس سے دل کو حقیقی سکون مل سکتا ہے۔ کیونکہ اکثر انسان اپنے دل کے مسئلے کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ وہ سمجھتا ہے شاید مسئلہ حالات کا ہے، شاید مسئلہ لوگوں کا ہے، یا شاید مسئلہ قسمت کا ہے، لیکن حقیقت اکثر ان سب سے مختلف ہوتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ صرف کسی ایک واقعے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ بنتا ہے، بالکل ویسے جیسے ایک دیوار میں دراڑ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ پہلے وہ دراڑ بہت چھوٹی ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ وہ بڑھتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال تصور کریں۔ ایک شخص تھا جس کی زندگی بظاہر بہت اچھی تھی۔ اس کے پاس اچھا گھر تھا، کام تھا، دوست تھے، خاندان تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ تم تو بہت خوش نصیب ہو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ شخص اکثر رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ وہ موبائل دیکھتا رہتا، ویڈیوز دیکھتا رہتا، خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا رہتا، کیونکہ جیسے ہی وہ خاموش ہوتا اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگتا تھا، ایک خالی پن، ایک بے نام سی اداسی۔ وہ خود سے پوچھتا تھا، میرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر بھی دل بھرا ہوا کیوں نہیں لگتا؟ شروع میں اس نے سوچا شاید اسے مزید کامیابی کی ضرورت ہے۔ اس نے زیادہ محنت شروع کر دی، زیادہ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن کچھ عرصے بعد اسے محسوس ہوا کہ کامیابی بڑھنے کے باوجود دل کا سکون نہیں بڑھا۔ پھر اس نے سوچا شاید مسئلہ تنہائی کا ہے۔ اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہجوم میں بھی اسے کبھی کبھی تنہائی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ تنہائی صرف اکیلے ہونے کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی انسان لوگوں کے درمیان بھی تنہا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی تھی جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور تھی۔ اس کے ہزاروں فالوورز تھے، لوگ اس کی تصویروں پر تعریفیں کرتے تھے، ہر پوسٹ پر سینکڑوں تبصرے آتے تھے۔ باہر سے دیکھنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ لڑکی اکثر اپنے دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتی تھی۔ جب فون بند ہوتا تھا، جب اسکرین خاموش ہوتی تھی، تو اس کے دل میں ایک سوال ابھرتا تھا، کیا واقعی یہ سب ہی خوشی ہے؟ یہ مثالیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں ہماری اپنی زندگی کی بھی حقیقت ہے، کیونکہ آج کے دور میں انسان کے پاس سہولتیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ پہلے سے زیادہ مصروف ہیں، پہلے سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دلوں میں تنہائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی توجہ صرف باہر کی دنیا پر مرکوز کر دی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کو بہتر بنانے کی کوشش کم کرتا ہے، اور جب دل خالی رہ جائے تو زندگی کی ہر چیز ادھوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک خوبصورت گھر ہو، گھر میں روشنی ہو، فرنیچر ہو، سجاوٹ ہو، لیکن اگر اس گھر کے اندر زندگی نہ ہو، اگر اس گھر میں محبت نہ ہو، تو وہ گھر صرف دیواروں کا مجموعہ رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان کے دل میں سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام کامیابیاں بھی مکمل خوشی نہیں دے پاتی۔ اسی لیے بہت سے لوگ ایک خاص مرحلے پر آ کر خود سے یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں؟ یہ سوال بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ یہی سوال انسان کو خود کو سمجھنے کی طرف لے جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اکثر لوگ اس سوال سے بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ خود کو مزید مصروف کر لیتے ہیں، وہ خود کو تفریح میں ڈبو دیتے ہیں، وہ اپنے دل کی آواز کو سننے سے بچنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو رک کر سوچنا پڑتا ہے، اور وہی لمحہ دراصل زندگی کا سب سے اہم لمحہ بن سکتا ہے،
کیونکہ اسی لمحے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ زندگی کو غلط زاویے سے دیکھ رہا تھا، اور شاید وہ چیز جسے وہ سکون سمجھ رہا تھا وہ اصل سکون تھا ہی نہیں، کیونکہ حقیقی سکون وہ ہوتا ہے جو دل کو خاموشی میں بھی مطمئن رکھے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ اچانک رک کر سوچنے لگتا ہے۔ وہ لمحہ شاید کسی خاموش رات میں آتا ہے، یا شاید کسی ایسے دن میں جب دل عجیب سی اداسی محسوس کرتا ہے۔ اس لمحے انسان اپنے دل سے ایک سوال کرتا ہے، آخر میرے اندر یہ خالی پن کیوں ہے؟ یہ سوال معمولی نہیں ہوتا، یہ وہ سوال ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ اس وقت یہ گفتگو سن رہے ہیں تو آپ کے دل میں بھی کبھی ایسا احساس پیدا ہوا ہے، تو شاید یہ محض اتفاق نہیں ہے، شاید آپ کا دل بھی کسی سچائی کو تلاش کر رہا ہے۔ اور اگر اس گفتگو کی باتیں آپ کے دل تک پہنچ رہی ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ الفاظ آپ کی اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب آپ اپنے دل کو بہتر سمجھنا شروع کر سکتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اکثر اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ وہ روزمرہ کی مصروفیات میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اسے اپنے اندر جھانکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ صبح ہوتی ہے، دن گزرتا ہے، رات آتی ہے، اور پھر یہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں، ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر موجود خلا ویسا ہی رہتا ہے، کیونکہ مسئلہ وقت کا نہیں ہوتا، مسئلہ توجہ کا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں صرف ظاہری چیزوں پر توجہ دیتا ہے، آہستہ اس کا دل اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ وہ مسکرا تو لیتا ہے، لیکن اس مسکراہٹ میں گہرائی نہیں ہوتی۔ وہ کامیاب تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کامیابی میں سکون نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر پھر بھی تنہائی رہتی۔ کبھی کبھی انسان خود سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کو سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے دل کے سوالوں کو سننا چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زندگی بظاہر ٹھیک ہونے کے باوجود اندر سے خالی محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ دل کو نظر انداز کرنے کی قیمت ہمیشہ خالی پن کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ خالی پن کبھی اچانک پیدا ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ پہلے انسان اپنی روحانی ضرورتوں کو نظر انداز کرتا ہے، پھر وہ صرف دنیاوی کامیابیوں کو اہمیت دینے لگتا ہے، پھر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید خوشی صرف کامیابیوں میں ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود محسوس کرتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے، ایک ایسی کمی جسے وہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کر پاتا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں دل عجیب سا لگتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کیوں۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم اندر کا خلا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے، یہ احساس دراصل ایک نعمت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی احساس انسان کو بیدار کرتا ہے، یہی احساس انسان کو رکنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی احساس انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر انسان اس احساس کو سن لے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہی احساس اس کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ زندگی کو غلط سمت میں تلاش کر رہا تھا، شاید سکون وہاں نہیں تھا جہاں وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنے دل کے اصل مسئلے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو بھی کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی سا لگتا ہے، تو اس احساس کو نظر انداز مت کیجیے۔ یہ دراصل آپ کے دل کی ایک پکار ہو سکتی ہے، ایک ایسی پکار جو آپ کو ایک بہتر اور زیادہ پرسکون زندگی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی گہری اور سچی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر زندگی کے ایسے سوالات کو سمجھیں جو اکثر دلوں میں چھپے رہتے ہیں، تو ایک لمحہ نکال کر اس سفر کا حصہ بن جائیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا قدم انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، اور سوچ بدل جائے تو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اب اس سے آگے ہم اس گفتگو کے سب سے اہم مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر دل کے اندر یہ خلا پیدا ہو جائے تو اسے بھرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے عملی قدم ہیں جو واقعی دل کو سکون کی طرف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ صرف مسئلہ سمجھنا کافی نہیں ہوتا، اصل تبدیلی تب آتی ہے جب انسان عمل شروع کرتا ہے۔ اور اب ہم انہی عملی راستوں کے بارے میں بات کریں گے جو دل کے خالی پن کو سکون میں بدل سکتے ہیں۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کے دل میں ایک خلا موجود ہے، تو یہ دراصل ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی اس احساس کو سمجھے بغیر گزار دیتے ہیں۔ لیکن جس لمحے انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے
کہ اس کے اندر کچھ کمی ہے، اسی لمحے سے تبدیلی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیا واقعی دل کو دوبارہ سکون مل سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے انسان کو چند سچے اور عملی قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی رفتار کو تھوڑا سا کم کرے۔ آج کے دور میں زیادہ تر لوگ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں رک کر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ صبح سے شام تک مصروفیت، کام، موبائل، سوشل میڈیا، تفریح، یہ سب چیزیں انسان کو وقتی مصروف تو رکھتی ہیں لیکن دل کو سکون نہیں دیتی۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے لیے خاموشی کے چند لمحے نکالنے چاہیے۔ روزانہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جب انسان صرف اپنے دل کے ساتھ بیٹھے، کوئی موبائل نہ ہو، کوئی شور نہ ہو، صرف خاموشی ہو، کیونکہ اکثر انسان اپنے دل کی آواز صرف خاموشی میں ہی سن سکتا ہے۔ خاموشی انسان کو اپنے اندر کی دنیا سے دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ دوسرا اہم قدم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچنا شروع کرے۔ اکثر لوگ زندگی گزار تو رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اصل میں کیوں جی رہے ہیں۔ وہ بس ایک روٹین میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی صرف کھانے، کمانے اور مصروف رہنے کا نام نہیں ہے۔ زندگی اس سے کہیں زیادہ گہری حقیقت رکھتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہر سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو روحانی غذا دینا شروع کرے۔ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دل کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دل کی خوراک مختلف ہوتی ہے۔ دل کو سکون تب ملتا ہے جب انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، جب انسان دعا کرتا ہے، جب وہ اپنے خالق سے بات کرتا ہے، جب وہ دل کی بات اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی روح اپنے اصل منبع سے جڑنے لگتی ہے، اور جب روح اپنے خالق سے جڑتی ہے تو دل کے اندر کا خلا آہستہ آہستہ بھرنے لگتا ہے۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں شکر گزاری پیدا کرے۔ اکثر انسان اپنی زندگی کی کمیوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے، وہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے، لیکن جب انسان اپنی توجہ اس چیز پر مرکوز کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، صبح کی ہوا، اپنوں کی موجودگی، صحت، زندگی، یہ سب چیزیں انسان کو دوبارہ زندگی سے جوڑنے لگتی ہیں۔ شکر گزاری دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ پانچواں قدم یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے اچھا کرنا شروع کرے۔ جب انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، لیکن جب وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کو خوش کرنا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ سب کام انسان کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں، کیونکہ دل کو سب سے زیادہ خوشی دوسروں کے لیے اچھا کرنے سے ملتی ہے۔ چھٹا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو غیر ضروری بوجھ سے آزاد کرے۔ کبھی کبھی دل کے اندر خالی پن اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ دل میں بہت سا بوجھ جمع ہو چکا ہوتا ہے۔ پرانے غصے، شکایتیں، ناراضگیاں، یہ سب چیزیں دل کو تھکا دیتی ہیں۔ اس لیے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ وہ معاف کرنا سیکھے، دوسروں کو بھی اور کبھی کبھی خود کو بھی۔ معاف کرنا دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ تمام قدم بہت سادہ لگ سکتے ہیں لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جب انسان آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کرتا ہے تو دل کے اندر کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ وہی زندگی جو پہلے خالی محسوس ہوتی تھی آہستہ آہستہ معنی خیز ہونے لگتی ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون باہر نہیں تھا، اصل سکون تو ہمیشہ دل کے اندر ہی موجود تھا، بس اسے جگانے کی ضرورت تھی۔ اب ہم اس گفتگو کے آخری مرحلے کی طرف جائیں گے جہاں ہم ایک بہت گہری حقیقت کو سمجھیں گے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان صحیح راستہ اختیار کر لے تو اس کی زندگی واقعی بدل سکتی ہے، اور ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ دل کے اس خالی پن کے پیچھے چھپا ہوا پیغام کیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی دل کا خالی ہونا دراصل ایک نئی اور بہتر زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ اب یہاں سے سب سے اہم حقیقت سامنے آتی ہے جو شاید آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ دل کے اندر خالی پن صرف ایک علامت ہے تو اس کے لیے زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ خلا، یہ احساس، یہ اداسی دراصل ایک پیغام ہے، پیغام کہ انسان نے اپنی زندگی میں کسی اہم چیز کو نظر انداز کیا ہے، اور وہ چیز ہے اپنے رب سے تعلق اور اپنے دل کی حقیقی ضروریات کو پہچاننا۔ کبھی سوچیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں ہر چیز حاصل کر لی، سب لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں،
پیسہ، شہرت، سہولیات، کام سب کچھ موجود ہے، لیکن دل سکون سے خالی ہے۔ تو کیا واقعی آپ خوش ہیں؟ کیا واقعی آپ مطمئن ہیں؟ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ خوشی اور سکون باہر کی چیزوں میں نہیں بلکہ دل کے اندر رب کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس سچائی کو سمجھتا ہے تو زندگی کا ہر لمحہ، ہر تجربہ، ہر کامیابی اور ہر تعلق معنی خیز ہو جاتا ہے۔ یہی وہ انعام ہے جو انسان کو دل کے خالی پن کے بعد ملتا ہے، اندرونی سکون، ذہنی وضاحت اور روحانی خوشی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے سب کچھ پایا لیکن دل خالی ہے، لیکن اگر وہ اپنے دل کی آواز سنیں، اگر وہ اس خلا کو سمجھیں، اگر وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، تو یہی خالی پن آہستہ آہستہ بدل کر ایک عظیم نعمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو دنیاوی دولت، شہرت یا تعلقات سے کبھی نہیں ملتی۔ یہ وہ سکون ہے جو انسان کے دل کو اندر سے بھر دیتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ اب سوچیں، اگر آپ آج یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنی زندگی کے اس خالی پن کو پہچانیں گے، اپنے دل کی سنیں گے اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، تو کل آپ کی زندگی کتنی مختلف ہوگی، کل آپ کی صحبتیں کتنی پرسکون ہوں گی، کل آپ کے دل کی خواہشات کتنی مکمل محسوس ہوں گی۔ یہی وہ انعام ہے جو صبر اور شعور کے بعد ملتا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو مستقل اور پائیدار ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو زندگی کو حقیقی معنی دیتا ہے، اور یہ ممکن ہے بس انسان کو اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دل کا خالی ہونا دراصل ایک دعوت ہے، دعوت اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی، دعوت اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی، اور دعوت حقیقی خوشی حاصل کرنے کی۔ اور اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ یہ خالی پن نہ صرف بھر سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں مسلسل خوشی اور سکون محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ عملی، آسان اور ہر کسی کے لیے ممکن ہے۔ یہ وہ راز ہے جو دل کے خالی پن کے بعد انسان کو حقیقی انعام اور خوشی دیتا ہے۔ اب جب ہم اس سفر کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس لمحے کو دل سے محسوس کریں۔ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی لگنا دراصل ایک دعوت ہے اپنے اندر جھانکنے کی، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی، اور اپنے دل کی اصل ضروریات کو پہچاننے کی۔ اور آج آپ نے یہ قدم اٹھا لیا ہے، آپ نے اس احساس کو سمجھا، اس کی وجوہات کو پہچانا اور دل کی خاموش پکار پر غور کیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی زندگی میں یہ لمحہ کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ اب آپ کے سامنے وہ موقع ہے جہاں آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون سے بھر جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی اور مطمئن لمحے آئیں، تو آج سے یہ وعدہ کریں، میں اپنے دل کو سنوں گا، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کروں گا، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں شکر گزاری اور محبت پیدا کروں گا۔ یہ وعدہ ہی وہ پہلی منزل ہے جس سے دل کی خالی جگہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ یہی وعدہ انسان کو حقیقی خوشی اور سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ سفر لمحوں میں مکمل نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادات، دل کی سننا، دعا کرنا، شکر گزاری، دوسروں کی مدد اور خود کو معاف کرنا، یہ سب چھوٹے قدم ہیں جو آخرکار ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سنا تو یہ وقت ہے کہ آپ اس علم کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اپنے دل کے خالی پن کو ایک نعمت میں تبدیل کریں، اپنی زندگی میں حقیقی سکون اور خوشی لائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور بھی گہری، حقیقی اور دل تک پہنچنے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اپنی زندگی کے اہم سوالوں کے جوابات تلاش کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، دل کا خالی ہونا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے، ایک موقع اپنی زندگی بہتر بنانے کا، اپنی روح کو سکون دینے کا اور اپنے رب کے قریب جانے کا۔ آئیں اس سفر کو ساتھ مکمل کریں، اپنے دل کو خوشی اور سکون سے بھر دیں اور ہر دن کو جئیں۔ سبسکرائب کریں، اس علم کو پھیلائیں اور اپنے دل کی دنیا بدلیں۔